آج 12 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی 80,000 حاجات پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج 12 رجب پیر کے دن غیبی دولت حاصل کرنے کا ایسا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جو ایک دن میں کروڑ پتی بنانے والا عمل ہے۔ جو شخص بھی آج یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بنانے والا یہ عمل ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ جو بندہ یہ عمل ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرضے کی ادائیگی کے لیے یہ عمل پڑھتا ہے، ایک دن کے اندر اندر غیب سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ دشمنوں سے آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تیسری چیز، غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ظالم سے نجات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جاتی ہے۔ جو لوگ قرضوں سے خلاصی چاہتے ہیں، ان کو چاہیے گھر کے اندر یا جس جگہ پر موجود ہیں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو پڑھ لیں، یا جن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، یا اگر کاروبار ہے تو لیکن کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا جو لوگ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر آپ اپنی ہر دعا اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں تو آج 12 رجب پیر کے دن بس اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے صرف ایک ہی دن۔ آپ چاہیں تو فجر کے وقت پڑھ لیں، ظہر کے وقت پڑھ لیں، عصر کے وقت پڑھ لیں، مغرب کے وقت پڑھ لیں، یا پھر عشاء کے وقت پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج کا دن بڑا ہی برکت والا، بڑا ہی فضیلت والا، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے، اللہ ایسا فضل بخشتا ہے، اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ بندہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر یہ مضبوط ترین مجرب عمل ہے، آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس پورے عمل کو سمجھ کر اسی ترتیب کے مطابق کر لیا جائے۔ پیارے دوستوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، یو کے سے ہیں، دنیا کے کسی بھی جگہ ہیں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ چاہے تو آپ اس وظیفے کو کہیں پر نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ پیارے دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل مسلم ٹی وی آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پیارے دوستوں، اب عمل کیا ہے؟ آج 12 رجب پیر کے دن آپ کو جب جہاں وقت ملے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ توجہ سے سن لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں،
مثال کے طور پر اگر آپ اپنا ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر دیں۔ اگر آپ کو کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ نیا گھر، نیا گاڑی، من پسند نوکری، من پسند شادی، جو بھی دل کی خواہش ہے، تمنا ہے، آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور یہ بالکل آسان ہے، اور وہ وظیفہ ہے یا ذوالجلالی والاکرام۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ کو اگر یہ پڑھیں تو فائدہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے۔ قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو صرف اور صرف نہ کم نہ زیادہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھتے وقت رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا اسم مبارک ہے، یا رافع۔ یا رافع اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جسے وہ چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یا رافع اس کی بلندی کی صفت ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازنے والی ذات ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں انعام عطا فرمانے والا ہے۔ اب دنیا میں انعام کیا ہوگا کہ اللہ رزق کو بڑھا دے گا، رزق میں وسعتیں اور برکتیں پیدا کر دے گا۔ ہر انسان آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے اللہ کے اس صفاتی نام کو نہ کم نہ زیادہ صرف ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا رافع جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت ہے، سورہ کوثر۔ پیارے دوستوں، یہ دولت کا خزانہ ہے اور اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے 12 رجب پیر کے دن اس سورت کو پڑھنا ہے، پورے یقین، کامل یقین، اطمینان، تسلی اور دھیان کے ساتھ، اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف اور صرف 29 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، آج 12 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ اگر کسی فقیر نے پڑھا تو اللہ نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے ایسا رزق عطا فرمایا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو اللہ کریم نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ اس وظیفے کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں آگے اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ ایسے ایسے راستے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد عطا فرمائیں گے کہ آپ کی عقل حیران اور پریشان ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔